بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق آموز کہانیاں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک بیمار مرید کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں کبوتری اور قمری کو دیکھا۔ مرید نے عرض کیا، حضور، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 9 ماہ سے بول نہیں رہی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کبوتری کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، اپنے مالک کو فائدہ پہنچا۔ پھر قمری سے فرمایا، اپنے خالق کی تسبیح بیان کر۔ مرید کا بیان ہے کہ اسی وقت سے قمری بولنے لگی، حتیٰ کہ اہل بغداد اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے، اور کبوتری جب تک زندہ رہی انڈے دیتی رہی۔ پیارے میرے عزیز ساتھیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کے پیارے اور نیک بندوں کی کیا ہی خوب شان ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی ان کی بات سنتے اور ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں سے عقیدت و محبت رکھیں، ان کا ادب و احترام بچا لائیں، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں، ان کی پاکیزہ سیرت و کردار اور ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ اللہ والوں کی برکت سے ہمیں بھی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص جن کا نام جنون مشری رحمۃ اللہ علیہ بتایا جاتا ہے، بہت بلند پائے کے بزرگ کہے جاتے ہیں۔ کسی شخص نے حضرت جنون مشری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اطلاع دی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان عابد ہے۔ اس اطلاع پر جب آپ اس سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا ہے، اپنے نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک عبادت الہی میں میری ہمنوائی نہیں کرے گا، یعنی میری بات نہیں مانے گا، میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ کو اس پر ایسا ترس آیا کہ رونے لگے، اور جب اس عابد نوجوان نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایک بے حیا معصیت کار پر ترس کھا کر رو رہا ہے، اس پر اس نے حضرت جنون مشری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، چونکہ یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہے، اس لیے یہ سزا دے رہا۔ حضرت جنون مشری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی بڑا گناہ تم سے سرزد ہو گیا۔ اس نوجوان نے جواب دیا، تمام گناہ مخلوق سے ملنے کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، اس لیے میں مخلوق سے ملنے کو ہی بڑا گناہ تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم تو واقعی بہت بڑے عبادت گزار ہو۔ تو اس نوجوان عابد نے جواب میں کہا، اگر تم کسی بڑے عابد اور عبادت گزار کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے کے پہاڑ پر جا کر دیکھو۔ چنانچہ اس کے کہنے پر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا ایک پیر کٹا ہوا باہر پڑا تھا اور جسم بھی کیڑوں کی خوراک بنا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اس صورتحال کے بارے میں پوچھا تو وہ نوجوان بولا، ایک دن میں اسی جگہ مصروف عبادت تھا، یعنی عبادت کر رہا تھا، کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں فریب یعنی شیطان کے فریب میں آ گیا، اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس وقت مجھے یہ ندا سنائی دی کہ اے بے غیرت، 30 سال خدا کی عبادت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے۔ یعنی یہ آواز آئی کہ اے بندے، تم نے 30 سال عبادت کی اور ایک عورت کی وجہ سے تم شیطان کے فریب میں آ گئے، لہٰذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پیر کاٹ دیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ آپ مجھ جیسے گناہگار کے پاس کیوں آئے ہیں؟ اور اگر واقعی آپ کو کسی بڑے زاہد یعنی عبادت گزار کی جستجو یعنی تلاش ہے تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیے۔ لیکن جب پہاڑ کی بلندی کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی جنون مشری کا پہنچنا ناممکن ہو گیا تو اس نوجوان نے خود ہی اس بزرگ کا قصہ شروع کر دیا۔ اس نے بتایا، پہاڑ کی چوٹی پر ایک بزرگ ہیں، ان سے ایک دن کسی نے یہ کہہ دیا
کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے، بس اس دن سے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اور جب بغیر کچھ کھائے چند دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ ان کے آس پاس جمع ہو کر انہیں شہد مہیا کرتی رہیں، چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے درس عبرت حاصل کیا اور اسی وقت سے ریاضت اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یہ ہمارے وہ اسلاف ہیں جو تقوی کے اعلیٰ معیار پہ فائز تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کے پیارے اور نیک بندوں کی کیا ہی خوب شان ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں سے عقیدت و محبت رکھیں، ان کا ادب و احترام بچا لائیں، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں، ان کی پاکیزہ سیرت و کردار اور ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ اللہ والوں کی برکت سے ہمیں بھی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔